بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی قبائل جو مدینے میں رہتے تھے، تین بڑے بڑے قبائل تھے، اور اوس و خزرج جو ہے نا ان سے مالی معاونت لیتے تھے، ان سے قرضے لیتے تھے، سود سود ان کو قرضے لے کے دیتے تھے واپس۔ لیکن جب مسلمان ہوئے وہاں پہ منافقین بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہاں پہ سب سے پہلے یہودی تینوں قبائل اوس و خزرج اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے، مونگوں کا ہار تیار تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو یہ وہاں پہ رک گئے۔ اس لیے اس نے مخالفت کی، اور اتنی بڑی مخالفت کی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رئیس المنافقین جگہ جگہ اسلام کو جو ہے نا اس نے ذکر پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ مسلمانوں کے معاہد ہونے کے لحاظ سے مسلمان معاہد ہیں، اہل کتاب ان کو مانتے تھے، لیکن وہ ساتھ دے رہے ہیں تو اہل مکہ کا۔ جب مسلمان فتح حاصل کرتے ہیں بدر میں تو ان کو تو بہت ان کے غم و الم کا آپ ان کے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور عہد میں مسلمان جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ذکر پہنچتی ہے، تو وہ خوشی کے مارے خوشیاں منا رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو یہ ان کی ایک کہ وہ حق پہچانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن تعصب کی بنیاد پہ وہ نہیں مان رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کہیں ذہن میں ہو کہ کوئی حق سچ ایمان اور عمل اچھے نیک کام کر رہا ہے لیکن نبی کو نہیں مان رہا، تو اس کا عمل کوئی نہیں ہے، اس کا عمل خیر والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی جو جس وقت کے نبی ہیں اس کو اگر نہیں مانیں گے تو باقی انبیاء پہ ایمان لانا اس کو نجات نہیں دلا سکتا۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم صادر فرمائے اس میں کوئی دلی جو عدمی اطمینان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں اور حق لے کے آئے ہیں، وہ پہچان رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ دے رہے ہیں مشرکین کے۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود، ایسے لوگ کیسے حق کی طرف آ سکتے ہیں، اور ایسے کیسے لوگ جو ہیں حق کی طرف حق کو پھیلا سکتے ہیں، حق کی مدد کر سکتے ہیں؟ صرف تعصب کی بنیاد پہ جتنا بھی یہ انہوں نے کام کیا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جہاں پہ موجود ہیں ہم کیسے ان تمام قوانین کو جو اسلام بتاتا ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، معاشرے میں لاگو کریں، معاشرے کو ویلفیئر کریں۔ لیکن اس میں سب سے بنیادی یہ چیز ہے کہ لوگ سمجھیں، سیکھیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اپنی پوری زندگی کو اس مشن کے ساتھ لگائے رکھیں۔ معاشی جدوجہد ضروری ہے، آپ جس معاشی جدوجہد میں ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہیں، اسی میں اس فیلڈ کو آپ پرائرٹی دیں، اور اس لحاظ سے کہ ہم نے کام کرنا ہے، بہت اچھی طرح کام کرنا ہے، اور جس میں لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ جو ہے نا سکون سے رہ سکیں، معاشرے میں جو ہے عدل و انصاف ہو۔ لیکن یہ یہود تھے جنہوں نے حق کو حق مانتے ہوئے بھی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں آیا جو اس سالم مسلمین سالی جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری کوشش اور پورے اس دل کی وہ تنگی میں محسوس کرتے ہوئے انہوں نے گزاری کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو چیز آنی چاہیے کہ ہم کیسے چیزوں کو کام کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں
کہ جو اتنی اللہ کی پسندیدہ قوم ہونے کے باوجود وہ حق سے مڑ گئی۔ جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو اس کی اہمیت محسوس کریں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ سب سے پہلے پرائیورٹی اس کو ذہن میں رکھیں اور کام کریں۔ لیکن جب تک ہماری ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی، ہم چیزوں کو پھیلا سکیں گے، کام کر سکیں گے اور بہتری لا سکیں گے۔ یہود کا وہ رویہ جو انہوں نے صرف اپنی ذاتی انا کی بنیاد پہ کیا جانتے ہوئے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، معاشرے کے اوپر لے کے جائیں، اور وہ منافقانہ رویے جو یہود کے ساتھ مل کر صالحین جماعت، مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہود کے ساتھ مل کر رہے تھے، ایسے کوئی بھی رویہ ہو، ہمارے ذاتی جو ہیں خصوصیات ہیں، ہم کس وجہ سے رک جاتے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہم کیوں آگے بڑھ کر حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے۔ ہمارے جو آپ ملین ڈالر کمائیں لیکن وہ حق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی ان کی ضروریات زندگی کو اور ان کی جو ہے نا بہتری کے لیے آپ استعمال کریں، عام انسانوں کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ خیر خواہی کریں، اسلام کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے یہ جتنے بھی باطل نظریات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، ان کی جتنی بھی چالیں ہیں وہ معاشی عدم استحکام ہو، ملکی دورائے پہ لے کے جانے والے جتنے بھی، جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں اور ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہوئے کہ زیادتی ہو رہی ہے پھر بھی جو ہے نا ہم زیادتی کر جاتے ہیں۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں اور عمل کریں، چیزوں کو جائزہ لیں اور کام کریں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔